آپ جو چیز کلیم کرتے ہیں ہم جیتے ہوئے ہیں، آپ کے ساتھ بھی تصویریں بنوا رہے ہیں، آپ کے پاس بھی بیٹھ رہے ہیں، ان کے ساتھ بھی ان کی تصویریں ہیں، ان کے ساتھ بھی بیٹھتے ہیں، آخر کار کس طرف ہے؟ لیکن کافی سارے دوست ایسے بھی ہیں مارکیٹ میں جو کہتے ہیں کہ آپ کا جو جھکاؤ ہے ڈیلر کمیونٹی کی طرف کم ہے اور کمپنی کی طرف سے جھکاؤ جو ہے نا آپ کا اس طرف زیادہ ہے۔ جب ایک بندہ آپ کی بات مان رہا ہے ٹیبل پہ بیٹھ کے تو ہمیں کیا ضرورت ہے ایگریسو موڈ میں آنے کی؟ کہ جو لاسٹ آپ کا جو اقتدار کا جو ٹینیور تھا اس کے اندر سب سے زیادہ جو ہے نا وہ احتجاجات جو ہے نا وہ سب سے زیادہ آپ جو ہے نا وہ فون کیوں نہیں اٹھاتے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں مرزا اجمل اپنے پوڈ کاسٹ چینل پہ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کا ہمارا ایپیسوڈ سٹی ہاؤسنگ جیلم میں ہونے والے پی ڈی اے کے یعنی کہ پراپرٹی ڈیلر ایسوسیشن کے الیکشنز ہیں۔ 2025 میں یہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں اور 2 گروپس اس میں آمنے سامنے آ چکے ہیں۔ ان میں سے ایک عمران جان قریشی صاحب جو کہ گزشتہ دور کے جو الیکشنز تھے کامیابی جو تھی ان کے سر کا تاج بنی، اور ابھی میرے ساتھ موجود ہیں عمران جان قریشی صاحب۔ ان سے کچھ سوالات ایسے ہوں گے جو کہ ڈیلر کمیونٹی کے سوال جو کہ ان کے زبان پہ ہیں، ان کے لبوں پہ ہیں، اور وہ آج ہم سوال ان سے کریں گے کہ ان کے دور میں جو کسی بھی یعنی کہ سوسائٹی کے اندر جو مسائل پیدا ہوتے ہیں ان کے حل کے لیے جو یہ ایسوسیشن بنائی جاتی ہے۔ اسی طرح سٹی ہاؤسنگ جیلم میں عمران جان قریشی صاحب گزشتہ دور میں جو پریزیڈنٹ تھے، انہوں نے اپنے دور میں کیا کیا جو مسائل تھے وہ حل کروائے، ان کے دور میں کیا کیا نئی ڈیولپمنٹس ہوئیں۔ تو آئیے جانتے ہیں ان سے کہ کیا کیا جو ڈیولپمنٹس تھیں وہ پراپرٹی ڈیلر ایسوسیشن کے حوالے سے انہوں نے انجام دی۔ تو عمران جان قریشی صاحب السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، اللہ کا شکر، ٹھیک ٹھاک۔ جیسا کہ ابھی مارکیٹ میں گہما گہمی ہے کہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں پراپرٹی ڈیلر ایسوسیشن کے، آپ کے سامنے ایک ہی اینٹی ہیں، یعنی کہ گزشتہ دور میں اگر دیکھا جائے ایک دفعہ سلیکشن ہوئی، 2 دفعہ جو ہے نا اس میں ایک دفعہ سلیکشن ہوئی اور 2 دفعہ اس میں الیکشن ہوئے، اور دونوں الیکشنز میں ایک میں جو گزشتہ دور گزرا ہے وہ اقتدار وہ آپ کا تھا۔ تو اس میں ہمارا ایک سب سے پہلا یہ سوال ہے کہ جو گزشتہ دور آپ کا گزرا ہے اس میں آپ نے اس سوسائٹی میں جو مسائل پیدا ہوئے تھے کسٹمرز کے حوالے سے یا ڈیلرز کے حوالے سے، ان کے لیے آپ نے کیا کیا سرگرمی کی اور کیا کیا ان کے حل جو ہے نا نکالنے میں آپ نے جو ہے نا وہ کوشش کی ہے؟ اس طرح سے ہے کہ جب ہم نے اقتدار اپنا سنبھالا، ہماری ٹیم ہے پوری، تو کافی سارے مسائل تھے جو کافی پرانے چلے آ رہے تھے، جس میں کچھ لوگوں کے پاس پلاٹ تھے، ڈاکومنٹس ان کے پاس تھے، وہ پلاٹ کمپنی کے پاس ریکارڈ میں ایگزسٹ نہیں کر رہے تھے۔ اس کو ہم نے کمپنی سے ڈسکس کیا، وہ تقریباً 75 کروڑ روپے کے پلاٹس ہیں، وہ ہم نے ان سے ریکور کرا کے دیے، ڈبل ویٹنگ کا معاملہ تھا وہ۔ اس کے علاوہ کچھ ایسے ڈیولپمنٹ کے مسئلے تھے، ڈبل ڈی بلاک کے، ڈبل ای بلاک کے ڈیولپ ہو چکے تھے، اس کی پوزیشن نہیں مل رہی تھی، وہ ہم نے کمپنی سے لے کے دی۔ اس کے علاوہ مرجنگ تھی ایفل ٹاور کی، ہائٹ بلاک کی، اس کی ہم نے اپروول لی۔ ڈیلرز کے مسائل تھے، ڈیلر فری ہمیں یہاں پہ کمپنی دیتی ہے، اس ڈیلر فری میں کمپنی کے پاس سے ہمیں ملتا تھا 6 منتھ کا ٹائم، وہ ڈیلرز کا ایکسپائر ہو گیا تھا، اس کے ساتھ فائن لگے تھے اس کے اوپر کروڑوں روپے کے، 14-15 کروڑ روپے کے۔ وہ ہم نے چیئرمین صاحب سے ریکویسٹ کی، ایک تو ہم نے اس کے جرمانے معاف کروائے، دوسرا اس کے اوپر ہم نے 6 مہینے کا اس کے اوپر جو مزید ہم نے گریس پیریڈ لیا، پھر وہ 1 سال میں چلا گیا۔ اس طرح کے اور کافی سارے کام ہیں، جیسے ڈیلرز کمیونٹی میں مارکیٹ میں لین دین ہوتے ہیں لوگوں کے ساتھ، کوئی تھرڈ پارٹی فراڈ کر کے چلی گئی، اس طرح کے وہ بھی ہم نے سارے مسئلے لوگوں کے حل کرائے۔ اور اس کے علاوہ کافی سارے کام ابھی ایسے ہیں جو پائپ لائن میں ڈیولپنگ ہے، جیسے ایفل ٹاور ہے، ہائٹ بلاک ہے، اس کی ڈیولپنگ موقع پہ ہو رہی ہے، ابھی اس کا بلیک ٹاپ رہ گیا ہے، تو امید ہے وہ بھی انشاءاللہ بڑی عید کے بعد فوری وہ بھی ہو جائے گا۔ اچھا، اس کے ساتھ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے خیال میں ابھی ظاہر سی بات ہے 2 گروپس ہیں تو دونوں طرف الیکشن کی ظاہر ہے گہما گہمی ہے، مطلب آپ کا بھی جو ہے نا وہ یہ کلیم ہے کہ اکثریت آپ کے ساتھ ہے، ان کا بھی کلیم ہے کہ ان کے ساتھ ہے ساری اکثریت۔ اور آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو دوست آپ کے ساتھ بھی تصویریں بنوا رہے ہیں، آپ کے پاس بھی بیٹھ رہے ہیں، ان کے ساتھ بھی ان کی تصویریں ہیں، ان کے ساتھ بھی بیٹھتے ہیں، تو یہ لوگ آخر کار کس طرف ہیں؟ اصل میں اس طرح سے یہ ہمارا بزنس کمیونٹی کا الیکشن ہے، اس میں ہم نے کسی کو منع نہیں کیا ہوا کہ آپ یہاں نہ بیٹھیں وہاں نہ بیٹھیں، کیونکہ 4-5-6 دن کا الیکشن ہے یہ، اس کے بعد سب ہم نے آپس میں بیٹھ کے کام کاروبار کرنا ہے۔ تو ابھی بھی یہ دوران کام ہی ہم لوگوں نے الیکشن کو، جس کو ہم نے بہت شارٹ ٹرم میں اس کو کر رہے ہیں۔ پہلے ان کا پروگرام تھا کہ تقریباً 2-3 ماہ کے بعد یہ الیکشن ہو، تو ہم نے ان سے ریکویسٹ کی کہ کاروبار پہ اثر پڑتا ہے، اس وجہ سے ہم نے ان کو بولا کہ شارٹ ٹرم میں ہونا چاہیے۔ ابھی امید ہے کہ 25 تاریخ سے پہلے الیکشن کمیشن جو ہم نے رکھے ہیں وہ اسے پہلے کی ڈیٹ دے دیں گے اور یہ جلدی ہو جائے گا۔ اور جو ادھر ادھر بیٹھنے کی بات ہے، ہم نے کبھی کسی کو منع نہیں کیا، کیونکہ کام کاروبار کر رہے ہیں، ڈیلز وغیرہ چل رہی ہوتی ہیں، الیکشن تو یہ ایک سمجھے ایک مراحل ہے جو ہم نے کرنا ہے، اس کا حصہ ہے اس کا سوسائٹی کا۔ اچھا عمران صاحب، جیسے کہ گزشتہ دور کے اندر الیکشن ہوا تھا، اس میں ظاہر سی بات ہے وہ جیت آپ کی ہوئی تھی اور کافی سارے گروپس جو تھے وہ اینٹی تھے۔
آج وہ آپ کے ساتھ نظر آ رہے ہیں وہ سارے گروپس، مطلب اس وقت تو 3-4 گروپس تھے اور ابھی 2 ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ جو دوسرے گروپس تھے وہ اس دفعہ آپ کے ساتھ اتحاد کر رہے ہیں، تو کیا واقعی وہ اتحاد میں آپ کی؟ بالکل اس طرح سے ہے کہ اس سے پہلے نا ہمارے یہاں پہ الیکشن ہوا 2018 میں 19 میں، اس میں عاطف بھٹا صاحب اور شیخ واحد گوگا صاحب کا الیکشن ہوا تھا، آمنے سامنے تھے وہ دونوں. اس کے بعد عامر سہیل صاحب کا اور عاطف بھٹا صاحب کا الیکشن ہوا جو کسی وجہ سے پائے تکمیل تک نہ پہنچا. اس کے بعد دوبارہ الیکشن کی مہم چلی تو عمر مشتاق برگڑ صاحب اور میرا الیکشن ہوا جو میں نے ون کیا اور 2 سال کا ٹرن اپنا پورا کیا. اس میں یہ کہ ابھی جو باقی آپ کو میں نے نام بتائے، عاطف بھٹا ہو گئے، شیخ واحد گوگا صاحب ہو گئے، عامر سہیل صاحب ہو گئے، اور عمر مشتاق برگڑ صاحب کے ساتھ جنرل سیکرٹری تھے الیاس ڈار صاحب، وہ بھی اس میں الیکشن میں پارٹیسپیٹ تھے. اس طرح ہوا ہے کہ وہ ہم نے پھر آپس میں کاروبار کیا الیکشن کے بعد نا، وہ ہمارے دوست تھے، ہم نے آپس میں کاروبار کیا، اچھا لین دین کیا. اس کی وجہ سے ہم نے ایک آپس میں گروپ بنا لیا کہ ہم ہر دفعہ آپس میں ایک دوسرے کے خلاف کیوں الیکشن لڑتے ہیں. ہماری آپس میں ان کے ساتھ ہم آنگی ہوگی، جس کی وجہ سے ہم نے ایک دوسرے کو جوائن کیا اور بہت اچھا ہمارا گروپ بن گیا. جتنے بھی آج سے پہلے الیکشن ہوئے ہیں اس میں جتنے بھی لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیا وہ اس وقت ہم سب ایک ہیں اور ایک پلیٹ فارم سے ہم لوگ الیکشن لڑ رہے ہیں. بڑا اچھا ہمارا گروپ ہے. اچھا ایک کویشچن ایسا ہے کہ مطلب آپ کو پتہ میں بھی اس فیلڈ سے وابستہ ہوں، میں بھی یہ چیزیں دیکھتا ہوں مارکیٹ میں. لوگ کہتے ہیں کہ آپ کا جو جھکاؤ ہے وہ یعنی کہ ایسوسیشن جو ہے نا وہ ڈیلروں کی فلاح کے لیے بنتی ہے، مطلب ان کے مسائل کے حل کے لیے. لیکن کافی سارے دوست ایسے بھی ہیں مارکیٹ میں جو کہتے ہیں کہ آپ کا جو جھکاؤ ہے وہ زیادہ ڈیلرز کی طرف، ڈیلر کمیونٹی کی طرف کم ہے، اور کمپنی کی طرف سے جھکاؤ جو ہے نا آپ کا اس طرف زیادہ ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ بالکل ایسے لوگ اپنی اپنی ان کی رائے ہے. ہم نے جب اسٹارٹ میں اس کو یونین ہم نے لے کے چلے، ہم نے بڑے ایگریسو موڈ میں ہم نے اس کو نہ لے کے چلے کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، احتجاج، تمبو ادھر لگا رہے ہیں، بینر لگا رہے ہیں. جب ہماری چیئرمین صاحب کے ساتھ پہلی میٹنگ ہوئی تو اس میں ہم نے جب ان کو دیکھا کہ وہ تو ہر بات مان لیتے ہیں، جب ان کے سامنے کوئی بات رکھی جائے اور کام ہونے والا ہو انہوں نے کبھی انکار نہیں کیا. اس کے بعد ہم نے اپنا جو ہے نا یہ ڈرائنگ چینج کر دی کہ احتجاج نہیں کرنا، ہر بات کو ہم نے ٹیبل پہ لے کے منوانا ہے. تو اس سے ہمیں کافی فائدہ ہوا. جتنے بھی ہمارے مسائل تھے جو نہ حل ہونے والے تھے وہ چیئرمین صاحب نے ہمیں ٹیبل پہ بٹھایا کہ چائے بھی پلائی اور ہمارے مسئلے بھی حل کیے. ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم لوگ یہاں پہ کاروبار کر رہے ہیں، بزنس کر رہے ہیں، اس کو فرینڈلی ماحول میں ہمیں کرنا چاہیے. جب ایک بندہ آپ کی بات مان رہا ہے ٹیبل پہ بیٹھ کے تو ہمیں کیا ضرورت ہے ایگریسو موڈ میں آنے کی. ابھی بھی چھوٹے چھوٹے مسائل ہم لوگوں کے ہیں. ہمارے دوست کہتے ہیں جا چلیں ہیڈ آفس کے اندر شور مچاتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. میں نہیں سمجھتا اس طرح کرنا چاہیے. جب ٹاؤن کے اونر ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں، کانٹیکٹس میں ہیں، ہم انہیں جو مسئلہ بتاتے ہیں وہ ہمارا مطلب ہفتے میں بعد ہو جاتا ہے، مہینے بعد ہو جاتا ہے، جب وہ آتے ہیں تب ہو جاتا ہے. تو ہمیں نہیں ضرورت کہ ہم اپنے کاروبار کو متاثر کریں، ہم سوشل میڈیا پہ لے کے جائیں، احتجاج کریں، بینر لگائیں، اس کی ضرورت نہیں. اچھا وہی بات ہے کہ جو لاسٹ آپ کا جو اقتدار کا گزرا ہے، جو ٹینیور تھا، اس کے اندر سب سے زیادہ جو ہے نا وہ احتجاجات جو ہے نا وہ سب سے زیادہ ہوئے. سب سے زیادہ احتجاج ہوا ہے. اس کا وجہ یہ تھی جب ہم نے جوائن کیا نا اس ٹائم ہمارے پاس ایفل ٹاور کی ڈیولپنگ اور یہ ڈبل ویٹنگ والا مسائل، اس وقت مسائل کافی سارے ریز ہو گئے، مسائل سے گری ہوئی تھی ہمارے جو سارا تھا نا. ہاں وہ ظاہر سی بات ہے اینٹی پارٹیز جو تھی وہ لے کے چلنا تھا. چیئرمین صاحب یہاں پہ موجود نہیں تھے، وہ ہماری ٹیلی فونک گفتگو میسیج وغیرہ اس پہ وہ رسپانس نہیں آ رہا تھا. تو جب چیئرمین صاحب ہمارے سامنے بیٹھے ہیں ہم نے ان سے بات کی ہے، انہوں نے دیکھا کہ ان کے سب جینون مسئلے ہیں، ان کو حل ہونا چاہیے. انہوں نے اسی ٹائم ہمارا کوئی ایسی بات نہیں تھی جو ہم نے ان سے کی ہو انہوں نے ہماری نہ مانی. ہر بات انہوں نے ہماری اوکے کی اور ہمارے تمام مسائل ہمارے ٹیبل پہ بیٹھ کے حل ہو گئے. اس وجہ سے لوگ کہتے ہیں کہ شاید یہ کمپنی فرینڈ ہے. کمپنی فرینڈ بھی ہونا چاہیے. ہم کمپنی کے ساتھ کام کر رہے ہیں، ڈیل لے رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں. تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے کہ ہم یہاں پہ کاروبار بھی کریں اور اس کو متاثر بھی کریں. جب ہم اس کی برائی کریں گے کہ یہ اچھا ٹون نہیں ہے، ایک چیز ہے ہر ٹائم پہ سارے کام ہو جاتے ہیں. ہمارے چیئرمین صاحب بہت اچھے ہیں، ہم ان کے ساتھ جو بھی ہم نے اپنا ٹیبل پہ کام رکھا ہے انہوں نے کر دیے. ابھی بھی وہ یہاں سے ملک سے باہر ہیں، ابھی بھی ہمیں 3-4 مسائل ہیں جو ہمارے ڈیلرز کو پیش آ رہے ہیں. ہم نے ان کے ساتھ ریکویسٹ کی ہے لیکن وہ شاید آؤٹ آف کنٹری ہے، وہ اس طرح اپنے فون وغیرہ چیک نہیں کر رہی ہے، ہمیں اس طرح رسپانس نہیں دے رہے. لیکن امید ہے وہ عید کے بعد آئیں گے، ہم ٹیبل پہ بیٹھ کے ان کے ساتھ بات کر لیں گے، ہمارے سارے مسائل حل ہو جائیں گے. اچھا ابھی جو آپ کے پاس اقتدار ہے، مطلب الیکشن کی ڈیٹ ابھی تک تو اناؤنس نہیں ہوئی، وہ امید ہے کہ جلد وہ اناؤنس کر رہے ہیں، الیکشن کمیشن کی طرف سے وہ جلد اناؤنس کی جائے گی. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اگر فرض کریں آپ جو گیما گیمی چل رہی ہے یا آپ جو چیز کلیم کرتے ہیں کہ ہم جیتے ہوئے ہیں، بیسیکلی تو یہی ہے نا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم جیتے ہوئے ہیں، آپ کلیم کرتے ہیں کہ ہمارے سارے دوست ہمارے ساتھ ہیں اور وہ سیٹسفائیڈ ہیں آپ کی سروسز سے، آپ کے کام سے. اگر فیوچر میں آپ دوبارہ انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں اگر فیوچر میں آپ دوبارہ صدر بنتے ہیں تو کیا آپ کے پاس اگلا لائی عمل ہے کہ آپ اس کو مزید برقرار رکھیں؟ اپنے دوستوں بھائیوں کے ساتھ نا کچھ وعدے کیے ہوئے، تو میرے پاس ابھی ٹائم تھا. ویسے ہمارا یہ جو الیکشن ہے یہ ہونا تھا 2026 مارچ میں، جو میں نے اپنی ڈرائنگ کے مطابق سارا اس کو میں لے کے چل رہا تھا. لیکن کچھ دوستوں کی خواہش تھی کہ الیکشن پہلے کیا جائے کہ یہ 3 سال کا ٹائم زیادہ ہے، ان کی خواہش پہ بھی ہم یہ دوبارہ الیکشن کروا رہے ہیں.
2-3 کام ایسے ہیں جو میں نے اپنے دوستوں کے ساتھ وعدہ کیا ہوا ہے. انشاءاللہ اگر میں دوبارہ پریزیڈنٹ بنتا ہوں تو جو میں نے اپنے دوستوں بھائیوں کے ساتھ وعدہ کیا ہوا ہے سب سے پہلے میں وہ پورا کراؤں گا, اس کے بعد ہم کوئی اگلا کام کریں گے. اچھا عمران بھائی مجھے یہ بتائیں کہ آپ جتنے بھی لوگ آپ کے پاس مطلب گائے بگائے آ رہے ہیں, ڈیلی آپ کے پاس بیٹھتے ہیں, آپ اپنے ووٹرز, اپنے مارکیٹ کے جو دوست ہیں, ان کو کیا میسیج دینا چاہ رہے ہیں؟ میں اپنے ڈیلر بھائیوں کو یہ میسیج دینا چاہ رہا ہوں کہ ابھی الیکشن کا ماحول جو ہے چل رہا ہے, تو کسی بھائی کے پاس اگر میں کسی وجہ سے نہیں پہنچ سکا, میں آفس ٹو آفس جا رہا ہوں, سب آفس میں نے وزٹ کیا ہے, کسی وجہ سے اگر میری کسی کے ساتھ ملاقات نہیں ہوئی, میں اسے کال کر رہا ہوں, میسیج کر رہا ہوں, اپنا جو میں ایجنڈا وغیرہ ہوں میں اسے شو کر رہا ہوں. اگر میری کسی سے ملاقات نہیں ہوئی تو میں ان سے ملاقات کرنا چاہ رہا ہوں. آپ کی میں نے 2 سال خدمت کی ہے, میں آپ کی مزید جو ہے خدمت کرنا چاہ رہا ہوں. اگر مجھ میں کوئی کمی کوتاہیاں رہ گئی تو اللہ کے حکم سے, اللہ کی مدد سے میں ان کو دور کروں گا, اور جتنی مجھ میں ہمت ہوئی میں آپ لوگوں کی خدمت کروں گا انشاءاللہ. اچھا ریسنٹلی میں نے یہ دیکھا تھا کہ 1 مئی جو تھا یوم یکجہتی, اس حوالے سے آپ نے کافی سارے انعامات جو ہے نا وہ لیبر کو دیے, جس میں عمرے کے ٹکٹ بھی تھے اور کافی ڈیروں انعامات تھے. تو اس حوالے سے مجھے یہ بتائیں کہ وہ صرف لیبر کے لیے یا ڈیلر کمیونٹی میں بھی وہ چیزیں آپ دے رہے ہیں؟ اس طرح سے یہ سلسلہ ہم جو ہے نا تقریباً پچھلے 3-4 سال سے کر رہے ہیں, اور اس میں میرے ٹیم کے کافی سارے دوست ہیں جو پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. میں اس کو اکیلا نہیں چلا رہا. جب پہلی دفعہ میں نے اس کو چلایا تو میں نے 1 ٹکٹ سے اس کو آغاز کیا تھا, تو اب ہر دفعہ جو ہے انشاءاللہ ہم لوگ 50 ٹکٹ ابھی تک دے چکے ہیں, 15 ٹکٹ 20 ٹکٹ ہر دفعہ ہوتے ہیں. اس دفعہ ہم نے دیے 24 ٹکٹ, جس میں ہم نے لیبر کو بھی دیے ہیں, اور گھریلو جو خواتین ہیں ان کو بھی دیے ہیں, اور جو آفس میں ٹیم بوائے کام کر رہے ہیں ان کو بھی دیے ہیں. تو یہ سلسلہ انشاءاللہ چلتا رہے گا جب تک ہم یہاں پہ ہیں. اللہ پاک نے طاقت دی تو یہ چلتا رہے گا انشاءاللہ. اچھا میرا ایک اور سوال ہے, میرا بھی سوال ہے, اور ایک جو ہے نا وہ ہماری جو ڈیلر کمیونٹی ہے, ہمارے کچھ کسٹمرز بھی ہیں, ظاہر سی بات ہے وہ بھی ایک سوال کرتے ہیں کہ آپ جو ہے نا وہ فون کیوں نہیں اٹھاتے؟ نہیں اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. مجھے کوئی بھی بندہ فون کرتا ہے, اگر میں فوری طور پہ اسے اٹینڈ نہ کر سکوں تو میں رنگ بیک کرتا ہوں یا واٹس ایپ پہ میسیج چھوڑ دیتا ہوں. ویسے جن بندوں کو جو میرے ساتھ روٹین میں کام کر رہے ہیں یا چل رہے ہیں نا, ان کو پتہ ہے کہ اگر کسی وجہ سے کال اٹینڈ نہ ہو تو آپ موبائل پہ میسیج چھوڑ دیں. ہاں بالکل, وہ بندہ ایک میسیج دے دیتا ہے. کسی بندے نے مجھے 1 دفعہ کال کی ہے زندگی میں, اس کی اٹینڈ نہیں ہوئی, اس کو جو ہے انہوں نے پروپیگنڈا بنا لیا کہ یہ فون نہیں اٹھاتا. ایسی کوئی اس میں کوئی صداقت نہیں ہے. ہاں ظاہر سی بات ہے, لوگ اگر آپ 24 گھنٹے میں اویلیبل ہوں. میری تو عادت ہے کہ میں نمبر دیکھتا ہوں اس کو بورڈ کے, کس کی مجھے کال آئی ہوئی, رنگ بیک کرتا ہوں ان کو کہ آپ نے کس سلسلے میں کال کی تھی, کیا بات ہوئی. فون اٹھانا بھی اتنے بڑے عہدے پہ آنا ہے اور لوگوں کے فون نہیں اٹھانا ہے, تو پھر عہدے پہ آنے کا مقصد ختم ہو جاتا ہے. یہی بات ہے, تمام دوست میرے بھائی ہیں, کوئی بھی مجھے فون کرتا ہے میں اسے رنگ بیک کرتا ہوں, اسے میسج کرتا ہوں, اور اگر کوشش کرتا ہوں کہ میں جا کے مل بھی لوں. اور ظاہر سی بات ہے اٹھانا بھی چاہیے کہ لوگ آپ پہ اعتماد کر کے آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ سرمایہ کاری کرتے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ فون اٹھانا چاہیے. بالکل, میں نون نمبر ان نون نمبر کوئی بھی نمبر ہو میں رنگ بیک کرتا ہوں اس پہ کہ مجھے کس سلسلے میں کہا رہا ہے. ایک ہم کام کر رہے ہیں, میڈیا پہ میرے نمبر چل رہے ہیں, ہم نے ڈفرینٹ لیڈس لی ہوئی ہیں, لوگ ہمیں کال کریں, ڈفرینٹ ہم نے ڈیلز آرڈر ہیں, جی ٹی روڈ پہ میرے بورڈ لگے ہوئے ہیں, سوشل میڈیا پہ لگے ہوئے ہیں, تو میں نے کال نہ اٹھانی ہو تو مجھے کیا ضرورت ہے. ہاں بالکل, ظاہر سی بات ہے, اتنا بڑا نیٹ ورک کیا ہوا ہے تو بندہ فون نہ اٹھائے تو اس میں کیا فائدہ ان چیزوں کا پھر. تو ویورز یہ تھے عمران جان قریشی صاحب, جنہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا, اور گزشتہ دور میں انہوں نے جو سروسز دیں, جو لوگوں کے شکوے تھے, جو گلے تھے, ان لوگوں کے گلے اور شکووں کو انہوں نے کلیئر کیا. اور آنے والے دور کے اندر اگر یہ دور اقتدار میں آتے ہیں, اور اس کے لیے ان کے جو لائے عمل ہیں, جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ کچھ پینڈنگ کام ہیں جو ہم کریں گے. تو اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں, نئی پوڈ کاسٹ اور ایک نئی اپڈیٹ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گا. اللہ حافظ.